ہومیوپیتھی ایک محفوظ اور سستا علاج ہے۔ یہ طریقہ علاج بیماریوں کو جڑ سے ختم کرتا ہے اور اس کے کوئی مضر اثرات بھی نہیں ہیں۔ بہترین نتائج کے لیے اسے اپنائیں۔ السلام علیکم۔ ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے نزلہ اور زکام۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک عام سی بیماری ہے اور سبھی کو ہو جاتی ہے، اور لوگ عام طور پہ اس کو بیماری سمجھتے ہی نہیں، لیکن اس سے آپ کی زندگی کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ آج میں آپ کو نزلے کا مستقل علاج بتا رہا ہوں۔ نزلہ کیا ہے، اس کے لیے ہمیں جاننا ضروری ہے کہ نزلہ اور زکام بظاہر ایک عام سی بیماری لگتی ہے، لیکن یہ انسان کو نڈھال کر کے رکھ دیتی ہے۔ یہ ناک کا بہنا، آنکھوں سے پانی آنا، بار بار چھینکیں اور سر کا بھاری پن ہمارے روزمرہ کے کاموں کو بری طرح متاثر کرتا ہے، اور یہ سب کچھ نزلے میں ہوتا ہے۔ اگر ہم پھر بھی سوال کریں کہ نزلہ کیا ہے، دراصل میڈیکل کی زبان میں اسے کیٹرا یا کوریزا کہتے ہیں۔ یہ دراصل ہمارے جسم کے مدافعتی نظام یعنی امیون سسٹم کا ایک رد عمل ہے، جس میں ناک اور حلق کی اندرونی جھلیوں یعنی میوکس ممبرین میں سوزش ہو جاتی ہے اور جسم جراثیم کو باہر نکالنے کے لیے ضرورت سے زیادہ رطوبت پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اسی کنڈیشن کو ہم نزلہ کہتے ہیں۔ نزلے کی وجوہات پہ اگر ہم بات کریں کہ یہ کیوں ہوتا ہے، نزلہ ہونے کی چند بڑی بڑی وجوہات یہ ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں وائرل انفیکشن پہ۔ 100 سے زائد مختلف وائرسز، جن میں رائنو وائرس سب سے خاص ہے، نزلے کا سبب بنتے ہیں۔ یہ ہوا کے ذریعے یا کسی متاثرہ شخص کے چھینکنے اور کھانسنے سے پھیلتے ہیں، اسی لیے اگر آپ کے گرد اس کو نزلہ ہو تو آپ بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔ کمزوری مدافعت یعنی ویک امیونٹی سسٹم اگر ہو، جب جسم کا دفاعی نظام صحیح کام نہ کر رہا ہو تو معمولی سا وائرس بھی جسم پر حاوی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے موسم کی تبدیلی بھی اس کے لیے ایک وجہ بنتی ہے کہ اچانک سردی سے گرمی یا گرمی سے سردی میں جائیں، یا ایئر کنڈیشن یعنی ایسی کمرے سے اچانک شدید گرمی والی جگہ میں جائیں تو نزلہ ہو سکتا ہے۔ الرجی بھی ایک وجہ ہوتی ہے۔ دھول مٹی، گرد و غبار، پولن، پھولوں کے ذرات، پالتو جانوروں کے بال اور تیز خوشبوئیں بھی بعض لوگوں کو نزلہ کر دیتی ہیں۔ مستقل نزلے کی وجہ سے آدمی پریشان رہتا ہے۔ نزلے کے روک تھام اور احتیاطی تدابیر میں کچھ خاص باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، جو کہ علاج سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے حفظان صحت کا خیال رکھیں۔ اپنے ہاتھوں کو بار بار صابن سے دھوئیں۔ جب بھی آپ باہر سے گھر آئیں تو آپ ضرور ہاتھ دھوئیں، یا کھانے سے پہلے۔ اگر کسی کو نزلہ ہے تو اس کے رومال یا برتن استعمال کرنے سے گریز کریں۔ موسم سے بچاؤ۔ موسم بدلتے رہتے ہیں۔ بدلتے موسم کے وقت ٹھنڈے پانی اور کھٹی چیزوں سے پرہیز کریں۔ اگر آپ موٹر سائیکل چلاتے ہیں تو موٹر سائیکل چلاتے وقت یا مٹی والی جگہ پر ماسک کا استعمال لازمی کریں، کیونکہ اس سے دھول مٹی سے آپ بچے رہیں گے۔ ہائیڈریشن۔ نزلے کے دوران جسم میں پانی کی کمی نہ ہونے دیں، کیونکہ نزلے کے دوران آدمی پانی کم پیتا ہے۔ نیم گرم پانی، سوپ اور گرین ٹی کا استعمال بڑھا دیں۔ اس سے آپ
کہ بدن میں پانی کی کمی پوری ہو جائے گی۔ بھاپ لینا بھی ضروری ہے۔ اسٹیم انہیلیشن بند ناک کو کھولنے اور جراثیم کے خاتمے کے لیے دن میں 2 بار سادہ پانی کی بھاپ ضرور لیں۔ جڑی بوٹی سے علاج کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو ملاٹھی یعنی لیکورک ایک جڑی بوٹی ہے جو کچن اور جڑی بوٹیوں میں یہ ایک سردار کہلاتی ہے۔ ملاٹھی سے بہتر کوئی دوا نہیں ہے۔ ملاٹھی کے فوائد یہ ہیں کہ یہ اینٹی وائرل اور اینٹی انفلامیٹری یعنی سوزش کو ختم کرنے والی ہے اور وائرس کے خلاف یہ مدافعتی کام کرتی ہے۔ خصوصیات اس میں ایسی ہیں جو نزلے کے لیے بہت فائدہ مند ہیں۔ یہ حلق کی خراش کو ٹھیک کرتی ہے، جمی ہوئی رطوبت کو پگھلا کر باہر نکالنے میں مدد کرتی ہے اور پھیپھڑوں کو طاقت دیتی ہے۔ طریقہ استعمال اس کا یہ ہے کہ ملاٹھی کی جڑ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا جو تقریباً 1 انچ کے برابر ہو اسے لیں، اسے 1 کپ پانی میں ابالیں یہاں تک کہ پانی آدھا رہ جائے، تو اس کہوہ کو چھان کر دن میں 2 بار صبح اور شام نیم گرم پئیں۔ ہائی بلڈ پریشر والے افراد کسی ڈاکٹر سے پوچھ کے اس کا استعمال کریں کیونکہ اس میں خلل پڑ سکتا ہے۔ اسی طرح سے ہم بات کرتے ہیں ہومیوپیتھی کی، تو ہومیوپیتھی کے اندر بہت ساری دوائیں جو نزلے کو علامات کے مطابق نزلے کا تدارک کرتی ہیں، لیکن سب سے بہترین دوا جس میں زیادہ علامات ہیں وہ ہے آرسینک البم۔ یہ نزلے کی جملہ خصوصیات کو کور کرتی ہے۔ آرسینک البم 30 میں لینی چاہیے۔ اس مرض کے لیے ایک اکسیر دوا کا درجہ رکھتی ہے۔ اس کی مخصوص علامات کے مطابق اگر نزلہ ناک سے پتلا پانی کی طرح بہنے والا ہو اور جلن دار مواد نکل رہا ہو، بار بار چھینکیں آ رہی ہوں، پیاس بار بار لگے لیکن تھوڑی تھوڑی لگے، تھوڑا سا پانی پینے سے بجھ جائے اور مریض کمزوری محسوس کرے، تو سمجھیں کہ یہ اس کی میکسیمم علامات کو کور کرتی ہے، تو یہ دوا بہترین کام کرتی ہے ایسی حالت میں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس دوا کے 30 کی پاور میں سے لیں اور 2 سے 3 قطرے آدھا چمچ پانی میں، پانی ٹھنڈا نہ ہو زیادہ، ملا کر دن میں 3 بار یعنی صبح دوپہر شام کو لیں، تو انشاءاللہ بہت جلد آپ کو فائدہ ہوگا۔ علامات بہتر ہونے پر دوا کا استعمال روک دیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو ہفتوں تک کھائیں۔ آخر میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ نزلے کے آغاز میں ہی احتیاط کریں گے، ملاٹھی کا کہوہ استعمال کریں گے اور علامات کے مطابق ہومیوپیتھک دوا جو میں نے بتائی ہے آرسینک البم اس کا استعمال کریں گے، تو آپ بغیر کسی سائیڈ ایفیکٹ کے نزلے سے نجات پا سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا۔ مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید رہی ہوگی۔ مزید معلومات